بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور اس میں یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی منافقین نے ضلالت کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منافقین ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو پسند کر لیا ہے۔ بہرحال مفسرین کے ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں نے ہدایت سے روگردانی کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اس آیت کا یہی مطلب اور مفہوم ہے۔ پھر بعض منافقین ایسے تھے کہ جنہیں ایمان حاصل ہو گیا تھا، مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یا انہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا۔ کچھ منافقین ایسے تھے اور ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی۔ ان لوگوں کی بھی کئی انواع و اقسام ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یعنی اس بیع اور اس خرید و فروخت میں ان کا سودا نفع بخش ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی لوگ اپنے اس طرز عمل میں سیدھے راستے پر تھے۔ ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ کی قسم تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے خارج ہو کر ضلالت کی طرف چلے گئے ہیں۔ جماعت کے بجائے افتراق و انتشار کو انہوں نے اختیار کیا ہے، امن کے بجائے خوف سے دوچار ہوئے ہیں، اور سنت کے بجائے انہوں نے بدعت کو اختیار کر لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں جو ضلالت کو خریدا اور بصیرت کے بعد اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ کو خود جلایا ہو، اور آگ نے جب اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا، پھر آگ ایک دم بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور نہ رستہ ہی سجھائی دے، اور وہ ہو بھی بہرا کہ کچھ سن نہ سکے، گونگا ہو کہ کچھ بول نہ سکے، اندھا ہو کہ روشنی ہو بھی تو بھی نہ دیکھ سکے، لہذا ایسا آدمی پہلی حالت کی طرف لوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اسے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ چیز لے گیا جو ان کے لیے نفع بخش تھی اور اسے باقی چھوڑا جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی آگ کا جلانا اور دھواں باقی رہنے دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یعنی انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، کہ راہ خیر کی طرف راہ ہی نہیں پاتے اور نہ اسے پہچانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
سمن وہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، بکمن گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، عمیون اندھے ہیں کہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے بھیج دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کفر و نفاق اور ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو چلائے۔